زندگی کی ضمانت تیرا نام از قلم بیا احمد۔ زین کیا ہوا؟ کچھ دیر بعد بولی کو کندھے سے لگائے باہر آئی تھی جو بس اب سونے ہی لگا تھا، جہاں وہ سر دونوں ہاتھوں میں تھامے اپنی سوچ میں گم تھا۔ اس کے پھر سے پکارنے پر وہ چونکا تھا۔ کچھ کہہ رہی تھی تم؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا جو کہ صوفے پر نہ جانے کب اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ مریم نے شدت سے اس کی غیر دماغی نوٹ کی تھی۔ ہاں میں کہہ رہی تھی سو جائیں نا، اتنے تھک گئے ہیں۔ وہ بغور اس کے چہرے کو دیکھتی بولی ہاں سونے ہی جا رہا تھا، تھکن تو بہت ہو رہی ہے، وہ کہتا ہوا کھڑا ہوا تھا، پھر اسے چھوڑ کر کمرے میں چلا گیا تھا۔ مریم کو اب کے پکا یقین ہوا تھا کہ کوئی بات ضرور ہے۔ وہ آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹا ہوا تھا جب اس کا سر اپنے سینے پر محسوس کر کے اس نے چونک کر اپنی آنکھوں سے بازو ہٹایا تھا۔ اس کے سینے پر سر رکھ کر مریم نے اپنا بازو محبت سے زین کے گرد حائل کیا تھا، پھر نرمی سے اس کے دل کے مقام پر بوسہ دیا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو مریم کی اس محبت بڑی خود سپردگی پر وہ فدا ہی ہو جاتا۔ زین نے اپنا بازو اس کے گرد لپیٹا تھا، لیکن مریم نے اپنے گرد اس کی گرفت میں بھی زین کا کھویا کھویا انداز نوٹ کیا تھا۔ زین سر اٹھائے بغیر دھیرے سے پکارا اس کی پہل پر بھی زین کا ایسا انداز۔ آپ پریشان ہیں؟ یقیناً وہ پوچھ نہیں بتا رہی تھی۔ وہ چاہتا تو اسے ٹال سکتا تھا۔ مریم میری جاب چلی گئی ہے، وہ اسے دیکھے بغیر بولا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا اظہار توڑتی اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ ویسے ہی لیٹا رہا۔ لیکن زین کیسے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی پوچھ رہی تھی، وہ ان آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہ کر پایا تھا۔ چوری کا الزام لگا کر مجھے نکال دیا۔ مریم کو لگا اس کا لہجہ نم ہوا ہے، اس کی آنکھیں دماغ سب بوا ہوئے تھے۔ چوری؟ اور زین احمد؟ میرا زین کبھی چوری نہیں کر سکتا ایسا۔ وہ نم لہجے میں شدت جذبات سے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ گئی تھی۔ میں گواہی دے سکتی ہوں، میرا دل میری روح گواہی۔ وہ بیٹھے بیٹھے ہی اپنی پیشانی اس کے سینے پر رکھ کر رو دی تھی۔ مریم نے بھی وہی تکلیف محسوس کی تھی جو اس نے کی تھی۔ زین احمد کو نوکری جانے سے زیادہ خود پر لگا الزام تکلیف دے رہا تھا۔ زین نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اللہ مالک ہے میری جان، مجھے یقین ہے اسی میں کوئی نہ کوئی اچھائی چھپی ہوگی انشاءاللہ، جو جلد یا بدیر ہمیں بتائے گا ضرور۔ اب وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا اس کے کان میں دھیمے سروں میں بولتا جا رہا تھا مریم تمہیں حوصلے سے کام لینا ہوگا، یہ دن یہ مشکل وقت ضرور ہوگا، پر اپنے اللہ کے بعد اپنے زین پر بھروسہ رکھنا، وہ تمہیں اور اپنے بچے کو کسی چیز کی کمی نہیں آنے دے گا، آمین۔ اس نے مریم کی پیشانی چومی تھی، نہ جانے کتنی دیر تک وہ اس کو حوصلہ دیتا رہا تھا۔ وہ سو چکی تھی۔ اس کی پلکوں پر اٹکے آنسوؤں کو اپنے ہونٹوں سے چومتا وہ احتیاط سے اس کا سر تکیے پر رکھ کر اپنے دل کا بوجھ، اپنی ہر تکلیف اپنے رب کو سنانے وہاں سے اٹھا تھا، جس کا وعدہ تھا کہ وہ تمہیں تکلیف میں ڈالنے سے پہلے اس کا حل سوچ چکا ہوتا ہے۔ اس مشکل وقت میں کچھ چاہیے ہوتا ہے اگر انسان کو تو بس تھوڑا سا صبر اور اس پر بہت سارا بھروسہ۔ اللہ میں نے ہمیشہ تجھ پر بھروسہ کیا ہے، میرا ایمان ہے ہمارے ساتھ اگر کچھ برا بھی ہوتا ہے تو اس میں تیری طرف سے بھلائی ہی ہوتی ہے، لیکن میرے ساتھ دو جانیں اور ہیں، ان کی امیدوں کا واحد مرکز میں ہوں مولا، اور میری امیدوں کا واحد مرکز تیری ہستی ہے، مجھے ہمت دینا، میری مدد کر یا ارحم الراحمین۔ قرآن ہاتھ میں لیے بے شمار آنسو زین احمد کی آنکھوں سے نکلتے قرآن پر آ گرے تھے۔ وہ نفل پڑھتے ہوئے اس کا اپنے پاس آ کر بیٹھنا محسوس کر چکا تھا۔ زین نے سلام پھیرا تو وہ اس کے گھٹنوں پر سر رکھ گئی تھی۔ کچھ کہے بغیر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ 2-3 منٹ دعا مانگنے کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا اس نے جھک کر اس کا گال چوما تھا۔ اس نے سر اٹھایا تھا۔ زین کو اس کی آنکھوں میں موتی چمکتے دکھے تھے۔ اپنی آنکھوں کی نمی چھپاتا وہ مسکرایا تھا، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتا مسکرا کر بولا۔ مریم نے اپنے پیارے اور بہت حوصلے والے شوہر کے ہونٹوں کی مسکراہٹ اور آنکھوں کی نمی کو دل سے محسوس کیا تھا۔ زین آپ سے ایک بات کرنی تھی، اب کہ وہ بڑھائے ہوئے لہجے میں بولی۔ ایسے بات کرو گی تو کبھی نہیں سنوں گا۔ اس کا اشارہ اس کے رونے کی تیاری پر تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی رو دی تھی۔ نہیں زین، میں بہت بوڑھی ہوں، پارلر کے پیسے نگینا نے دیے تھے، میں کبھی نہ جاتی، مجھے پتا ہوتا۔ اس نے کہا میں نے اس کے پیسے ضائع کر دیے۔ وہ پھر سے اس کے گھٹنوں پر سر رکھے روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تمہارا رونا میرے دل کو تکلیف دیتا ہے۔ زین نے اس کا سر اوپر کیا تھا۔ کتنے پیسے دینے ہیں؟ وہ اس کے آنسو صاف کرتا رسان سے پوچھ رہا تھا۔ 2500۔ اس کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ زین نے گہرا سانس لیا تھا۔ ابھی تو کچھ پیسے تھے اس کے پاس۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا وہ اپنے پھر سے بہہ جانے والے آنسو صاف کرتی بولی، میرے پاس یہ 1100 ہیں، میں ان کو دے دیتی ہوں، باقی کہ میں ان کو کہہ دوں گی جب آپ کو جاب ملے تب دے دیں گے۔ وہ اپنی مٹھی آگے کرتی بولی، مومی ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا، زندگی میں اپنے شوق کے لیے کبھی کسی سے ادھار یا قرض نہیں لینا، اپنے نفس کو سمجھا لینا، عیش و آسائش ہمیشہ اپنے پیسوں سے لطف دیتے ہیں،
قرض بندے کی روح کو بے چینی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مریم نے شرمندگی سے سر کو جھکایا تھا۔ میرا مقصد اپنی جان کو شرمندہ کرنا نہیں تھا۔ مجھے پتہ ہے نگینہ نے زبردستی کی تھی، پر کسی غیر کو خود پر اتنا حاوی کبھی بھی مت ہونے دو کہ وہ آپ کی مرضی کے بغیر آپ کے فیصلے کرنے لگے، جس کا خمیازہ صرف آپ کی اپنی ذات کو بھگتنا پڑے۔ وہ ہمیشہ کی طرح اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ مریم نے اس بات میں سر ہلاتے 1100 اس کی طرف بڑھائے تھے۔ ذہن مسکرایا تھا۔ یہ تمہارے پیسے ہیں نا، تم اپنے پاس رکھو۔ وہ اس کی مٹھی دوبارہ بند کرتا بولا، میں تمہیں پیسے دے دوں گا۔ صبح سب سے پہلا کام جو مریم ذہن کو کرنا ہے وہ ذہن احمد کی گردن سے قرض اتارنا ہے۔ وہ اس کی ٹھوڑی تھامے محبت سے کہتا اسے اپنے ساتھ لگا گیا تھا، لیکن ہمیں اب پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ وہ اس کے ساتھ لگی دھیمے سے بولی تھی، مریم پہلے بھی وہی دیتا تھا، اس کی اپنی مرضی تھی، اب بھی وہی دے گا جو اس کی مرضی ہوگی۔ ذہن احمد مسکرایا تھا۔ قرآن میں وہ متعدد بار فرماتا ہے، ترجمہ، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، سورۃ العمران 37۔ ترجمہ، بے شک تمہارا پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے انسان کی کوتاہی کیا ہے؟ وہ رزق کے لیے پریشان ہوتا ہے، جس کا وعدہ میرا رب کرتا ہے کہ ہر ذی روح کا رزق میرے ذمے ہے، لیکن کوئی اس کی بخشش، اس کی مغفرت کے لیے پریشان نہیں ہوتا۔ وہ بار بار کہتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، میں گناہ بخشنے والا ہوں۔ اس لیے مومی اگر اس کا بے حساب رزق چاہیے نا تو استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ اس کی بات ہمیشہ کی طرح مریم کے دل کو سکون بخش گئی تھی۔ صبح صبح وہ اخبار لے آیا تھا۔ انٹرنیٹ اور اخبار پر مختلف نوکری کے اشتہارات دیکھ کر اس نے 2-3 جگہ کے ایڈریس نوٹ کیے تھے۔ وہ آج اس کے ساتھ ہی اٹھی تھی، لیکن کہتے ہیں نا کہ آزمائشیں یقیناً ایمان والوں کے ایمان کو جانچنے ہی آتی ہیں۔ ترجمہ، کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اتنا کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور یہ کہ وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ مومی میری وہ ڈاکیومنٹس کی بلو فائل ہوگی کمرے میں، لے آؤ ذرا پلیز، میں جب تک نفل پڑھ لوں۔ وہ نفل کی نیت باندھتے بولا۔ ذہن، کمرے میں تو کوئی فائل نہیں ہے۔ اس کے سلام پھیرنے پر مریم نے بتایا تھا، تم یہاں لاؤنج میں دیکھو، میں کمرے میں دیکھتا ہوں۔ وہ کہتا اندر غائب تھا۔ پورا گھر دیکھ لیا تھا دونوں نے، فائل کہیں نہیں دکھی۔ فائل گھر میں ہوتی تو ملتی نا، میرے خیال میں کل ایکسیڈنٹ میں فائل ادھر ادھر ہو گئی ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھتا گہری سانس لیتا بولا تھا، چہرے سے پریشانی عیاں تھی۔ پھر اب کیا ہوگا ذہن؟ اور اوریجنل ڈاکیومنٹس کے بغیر کوئی کیسے آپ کو جاب دے گا؟ وہ اس سے زیادہ پریشان ہوئی تھی۔ ذہن نے خود کو سنبھالا تھا، تم پریشان نہیں ہو، اللہ مالک ہے، تم میرے لیے دعا کرنا، میں چلتا ہوں۔ وہ اسے خود سے لگاتا اللہ حافظ بول کر چلا گیا تھا۔ وہ اس پر ادھر کرسی کا دم کرتی واپس کمرے میں آئی تھی۔ ذہن نے سوچا تھا پہلے ہاسپٹل کا چکر لگا لے، عیادت بھی ہو جائے گی اور وہ امانت بھی حقدار کو دے دے گا۔ افسوس ہوا، نگینہ نے دائیں بائیں سر ہلایا تھا، اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو مانگ لینا، آخر پڑوسی ہی پڑوسی کے کام آتے ہیں۔ وہ اس کو ہم بڑی نظروں سے دیکھتی بولی۔ وہ جو سر جھکائے علی کے منہ میں نوالا ڈال رہی تھی ایک دم چونکی تھی۔ ارے ہاں، پیسوں سے یاد ہے، ایک منٹ۔ وہ سب چھوڑ کر اندر کمرے میں بھاگی تھی۔ ہاں، جتنے پیسوں کی ضرورت ہو بول دینا، ناصر سے لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اتنے پیسے تو میرے پاس بھی ہوں گے جو تمہیں قرض دے سکوں۔ وہ تفکر سے بولی تھی جب وہ اندر سے آئی تھی۔ یہ لے نگینہ جی۔ اس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا جس میں ہزار کے 2 اور ایک 500 کا نوٹ نظر آ رہا تھا۔ مریم رکھو اپنے پاس، اپنی بہن سمجھ کر رکھ لو، آگے بھی ضرورت ہو بلا جھجک مانگ لینا، پیسے بہت ہیں میرے پاس۔ نگینہ کے لہجے میں کیا نہیں تھا، غرور، برتری، تفکر۔ ذہن غصہ ہوں گے، وہ سر جھکا کر بولی تھی، ارے جب ذہن پوچھے تو بول دینا، دے دیے، عورت کے 100 خرچے ہوتے ہیں، تم رکھ لو۔ نگینہ کچھ سننے کو تیار نہ تھی جیسے، لیکن وہ ہچکچائی تھی۔ صحیح تو کہہ رہی ہیں، جب میرے پاس پیسے آئیں گے میں واپس کر دوں گی، ویسے بھی علی کے عید کے کپڑے جوتے تو آئیں گے نا۔ اس کا ذہن پتہ نہیں کہاں کہاں سفر کر رہا تھا۔ نگینہ بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو ملاحظہ فرما رہی تھی۔ اب اگر تم نے واپس کیے تو میں نے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جانا ہے، وہ لاڈ سے بولی تھی۔ نہیں پلیز، میں رکھ لیتی ہوں، وہ کہہ کر دوبارہ علی کی طرف متوجہ ہوئی تھی جو مم کا شور مچاتا اسے کھانا کھلانے کا کہہ رہا تھا۔ نگینہ کی نظریں اس پر جمی تھی، اسٹائل سے کٹی لیئرز اس کے رخسار کو چھوتی، اس کے چہرے کو مزید کمر اور اچھوتی خوبصورتی بخش رہی تھیں۔ ہاں، میرے بیبی کے پاس یہ آیا ایروپلین، وہ دور سے جہاز بناتی نوالا اس کے منہ میں دے گئی تھی۔ وہ کھلکھلایا تھا۔ نگینہ کے اندر خالی پن نے چٹکی لی تھی۔ علی کے معصوم سے کہکے اس کے دماغ میں ہتھوڑے برسانے لگے تھے۔ اس کا دل کیا چیخ چیخ کر رو دے، آنکھوں کی نمی کو چھپاتی وہ کچھ بھی بولے بغیر باہر نکلی تھی۔ سر عادل حیات کو مائنر انجریز، معمولی زخم تھے، اور دعا حیات کی کنڈیشن جیسے ہی سٹیبل ہوئی، ان کی فیملی ان کو یہاں سے کسی اور ہاسپٹل شفٹ کروا گئی ہے۔ وہ مایوس ہوا تھا، ان کے
اس کے پاس ان لوگوں کی بڑی امانت تھی۔ اس نے ہاسپٹل کا نام پوچھا تھا۔ نو سر، ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہے۔ زین احمد نے گہرا سانس لیا تھا۔ میں نے اپنا ایڈریس یہاں دیا ہے، اگر اس فیملی سے کوئی میرا پوچھنے آتا ہے تو پلیز آپ ان کو میرا ایڈریس دے دیجیے گا، وہ کہتا باہر نکل گیا تھا۔ اس کے بعد وہ انٹرویوز کے لیے گیا تھا۔ سوری، آپ کے پاس اوریجنل ڈاکیومنٹس نہیں ہیں؟ پہلے جاب کیوں چھوڑی؟ ہاں، وہاں کا کوئی ایکسپیرینس لیٹر؟ سوری، ویکینسی نہیں ہے۔ وہ سڑک پر نصف بینچ پر بیٹھا تھا جب فضا میں اللہ اکبر کی صدا گونجی تھی۔ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، تیرے سوا کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے۔ وہ آستین کے بٹن کھولتا نماز کے الفاظ دہرانے لگا تھا۔ اس کا رخ مسجد کی طرف تھا جب اس کے دل میں ایک آیت گونجی تھی۔ ترجمہ: اے ایمان والو، صبر و نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ البقرہ 153۔ زین احمد نے اپنے رب پہ بھروسہ کیا تھا، اس یقین کے ساتھ کہ وہ کبھی اسے گرنے نہیں دے گا، نہ لوگوں کے قدموں میں اور نہ ہی لوگوں کی نظروں میں۔ 3 بجے وہ تھکا تھکا گھر آیا تھا۔ مریم کو اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اسی رات وہ بیڈ پر آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا تھا جب مریم نے لائٹ آف کی تھی، پھر علی کو بیچ میں لٹا کر خود بھی اس کے برابر آ کر لیٹی تھی۔ اسے پتہ تھا وہ سویا نہیں تھا۔ مریم، اس نے دھیرے سے پکارا تھا۔ وہ بھی ویسے ہی لیٹی رہی۔ تم نے رگینہ کو پیسے تو واپس کر دیے تھے نا؟ وہ سرسری لہجے میں پوچھ رہا تھا، جیسے یقین سا تھا کہ مریم اس کا کہا کیسے ٹال سکتی ہے۔ مریم کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ وہ زین، وہ ہکلائی تھی۔ وہ چونک کر اپنی آنکھوں سے بازو ہٹاتے اٹھ بیٹھا تھا۔ مریم، تم نے پیسے واپس نہیں کیے؟ اب کے لہجے میں سختی تھی۔ مریم نے کبھی بھی زین کا سخت رویہ نہیں دیکھا تھا۔ اسے اس کا لہجہ اس پارلر والے دن جیسا محسوس ہوا تو وہ خوف سے سہمی ہوئی اٹھ بیٹھی تھی۔ انہوں نے لیے ہی نہیں، میں نے اتنا کہا، وہ مجرمانہ لہجے میں بولی۔ اٹھو فوراً، کہاں ہیں پیسے؟ ابھی کے ابھی دے کر آؤ۔ وہ اچانک کھڑا ہوا تھا۔ اس کے انداز پر وہ مزید سہمی تھی۔ لیکن اس وقت 11 بج رہے ہیں، میں صبح دے دوں گی، وہ اٹک اٹک کر بولی تھی۔ وہ خطرناک تیور لیے اس کے سر پہنچا تھا۔ وہ کھڑی ہوئی تھی جیسے آج دیے تھے، پہنو اسے۔ وہ طنزیہ بولتا اس پر دوپٹہ اچھال گیا تھا۔ آج زین احمد کے تیور ہی الگ تھے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دوپٹہ اوڑھا تھا، پھر الماری سے پیسے نکالتی وہ خاموشی سے اس کے ساتھ باہر آئی تھی۔ وہ سنجیدہ تاثرات سے نگینہ کے فلیٹ کے بیل بجا کر پیچھے ہوا تھا۔ ارے مریم، تم آؤ نا، پیسوں کی ضرورت تھی کیا؟ نگینہ نے اسے دیکھتے ہی پیسوں کا پوچھا تھا کہ جیسے زین احمد کی نوکری جانے کے بعد زین احمد کا ایک ہی دن میں کوڑی کوڑی کا محتاج ہونا لازمی ہی تو تھا۔ زین نے لب بھینچے تھے۔ نگینہ کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی۔ نہیں نگینہ جی، میں آپ کو یہ پیسے دینے آئی ہوں۔ مریم ابھی تک زین کے موڈ سے خائف دھیرے سے بولی تھی۔ ارے تم پاگل تو نہیں ہو مریم؟ کام آئیں گے، پاگل ضرورت پڑے گی۔ اب زین کوئی تنخواہ لا کر تمہارے ہاتھ پر تو رکھنے سے رہا۔ وہ ابھی بھی طنز کرنے سے باز نہیں آئی تھی جب وہ خود پر ضبط نہ کرتا آگے بڑھا تھا۔ نگینہ جی، زین ناراض وہ منمنائی تھی جب وہ اس کے ہاتھ سے پیسے لے گیا تھا۔ ارے رکھو نا، اب تو تم لوگوں کو واقعی میں ضرورت پڑے گی۔ اس کو دیکھ کر نگینہ نے اپنا جملہ پورا کیا تھا۔ انداز استزادیہ تھا۔ اللہ ہے نا، وہ آپ کو بھی دیتا ہے تو ہمیں بھی دے گا انشاءاللہ، کسی سے مانگنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ زین کا لہجہ پورے اعتماد مگر سخت تھا۔ نگینہ نے زین کے ہاتھوں سے پیسے لے لیے تھے۔ چلو مومی، علی اکیلا ہے گھر پر۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے واپسی کے لیے پلٹا تھا جب اسے پیچھے سے نگینہ کے شوہر ناصر فیروز نے آواز دی تھی، میں نے سنا ہے تمہاری جاب چلی گئی ہے، تم اپنی سی وی دو، میں بات کرتا ہوں اپنے آفس میں۔ اگر تمہیں یہ جاب مل گئی نا تو دیکھنا 1 مہینے میں تم کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے۔ وہ اس کے پہلو میں کھڑی مریم پر نگاہ جماتے بولا۔ زین نے بمشکل خود پر ضبط کر کے مریم کے تھامے ہاتھ سے اسے اپنی پشت پر کیا تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر اللہ نے میرے لیے رزق حلال کا بندوبست کیا ہوگا تو میرا ایمان ہے مجھ تک ضرور پہنچے گا۔ 1-2 جگہ انٹرویوز دیے ہیں، اللہ کا کرم ہوا تو کال آ جائے گی۔ وہ مضبوط لہجے میں کہتا رکا نہیں تھا، اس طرح مڑا تھا کہ مریم اس کے وجود میں ایسے چھپی تھی کہ پیچھے کھڑے فباست سے دیکھتے ناصر فیروز بس اس کے دوپٹے کی ہی جھلک دیکھ پایا تھا جب دروازہ زور سے بند ہوا تھا۔ بڑا ہی کوئی مغرور بندہ ہے، وہ ناگواری سے کہہ کر پلٹا تھا۔ زین، اس نے ڈرتے ڈرتے پکارا تھا۔ مریم سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، وہ اکھڑے اکھڑے لہجے میں کہتا کروٹ بدل گیا تھا۔ مریم کی ہمت ہی نہیں ہوئی دوبارہ کچھ کہنے کی۔ اسے بہت سارا رونا آیا تھا۔ روتے روتے وہ نہ جانے کب سو گئی تھی۔ تہجد کے لیے اٹھی تو زین پہلے سے ہی اٹھا ہوا تھا۔ سلام پھیر کر اس کی طرف دیکھے بغیر وہ قرآن کھول گیا تھا۔ مجھے پتہ ہے آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ اس کے برابر بیٹھی تھی، وہ نظر انداز کے قرآن پڑھے گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کام آ جائیں گے، میں نے سوچا تھا علی کے عید کے کپڑے لے لیں گے۔ وہ اپنے گھٹنوں پر سر رکھے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ اس کے بولنے پر پڑھنا روک گیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا، آہستہ سے قرآن کو بند کیا تھا۔ مریم، اگر زندگی میں کبھی ایسا ہو کہ تمہارے پاس پیسے نہ ہوں تو کیا اپنے بچے کی خوشی کے لیے تم دوسروں سے مانگ کر اسے نئے کپڑے پہناؤ گی؟ وہ رسان سے پوچھ رہا تھا۔ مریم نے تڑپ کر سر اٹھایا تھا۔ زین کی آنکھوں میں نرمی تھی۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بھیگی آنکھوں سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میری جان، وہ دیکھ کر بھی آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری نعمتوں سے شکر کرتا ہے یا نہیں۔
اور لے کر بھی آزماتا ہے کہ میرا وہی بندہ جو میری نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا تھا اب وہ اس نعمت کے نہ ہونے پر صبر کرتا ہے یا نہیں۔ ذہن نے اپنے ہاتھ سے اس کی آنکھیں صاف کی تھی۔ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آپ رات میں مجھ سے ناراض ہو کر سوئے تھے؟ وہ اس کا چہرہ دیکھتے بولی تھی۔ ہاں، رات میں واقعی ایک پل کو مجھے تم پر غصہ آیا تھا، ناراض بھی تھا، لیکن اب نہیں ہوں۔ وہ مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ مریم کو توانائی بخشتی تھی۔ ذہن، ایک بات بولوں؟ آپ وہ نگینہ جی کے ہسبینڈ کو اپنی سی وی دے دینا، وہ کہہ تو رہے تھے۔ اپنی بات کہتے اس نے نوٹ ہی نہیں کیا تھا کہ ذہن احمد کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ مریم، ایک بات بتاؤ، تمہارا شوہر تھوڑا کمائے حلال کمائے یا بہت زیادہ کمائے اور حلال حرام کا فرق مٹا دے؟ اس کی بات کو سمجھتے ہوئے مریم خاموش ہی رہی تھی۔ ذہن احمد، اپنی بیوی بچے کے منہ میں حرام کا لقمہ ڈالنے سے بہتر ہے انہیں بھوکا رکھ لے۔ اللہ آزمائش سے بچائے۔ وہ اس کے پریشان چہرے پر نگاہ ڈالتا مسکرایا تھا۔ اللہ مالک ہے، تم پریشان نہیں ہوا کرو، جاؤ وضو کر کے آؤ۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی اٹھی تھی۔ وہ روز صبح نئی امید سے جاتا تھا، پر شاید ابھی مشکلوں نے اس کا حوصلہ آزمانا تھا۔ ہر جگہ سے نہ میں جواب ملا۔ آج 5واں دن تھا۔ ہر بار واپسی پر مریم امید سے اس کا چہرہ دیکھتی اور ہر بار وہ مریم سے آنکھ ملائے بغیر اندر داخل ہوتا۔ رمضان کے بعد اسے اپنے سارے کے سارے ڈاکیومنٹس پھر سے نکلوانے تھے، جو کہ ایک صبر آزما کام تھا، وہ جانتا تھا۔ آج کیا تم نے بریانی بنائی ہے مریم؟ وہ چولہے پر بڑے سائز کی دیگچی دیکھتے مزے سے پوچھ رہی تھی۔ یہ پانی رکھا ہے بوائل کرنے، وہ دھیمے سے بولی تھی۔ نگینہ کا کہکا بے ساختہ تھا۔ مطلب منرل واٹر کے 2 کین میں ہی تمہارے شوہر کی بس ہوگی؟ وہ کہہ کر پھر ہنسی تھی۔ وہ خاموش رہی تھی۔ اس لیے کہتے ہیں جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلائے بندہ۔ اور اب اللہ کا واسطہ علی پر ہی بس رکھنا فی الحال تم دونوں۔ 2 کین تو تم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، ایک نیا ممبر کہاں افورڈ کر سکو گے؟ نگینہ علی کا چابی والا بندر ہاتھ میں لیے کہکا لگا کر بولی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کی نمی کو بڑی مشکل سے چھپایا تھا۔ ذہن تو کہہ رہے تھے کین لانے کو، میں نے ہی منع کر دیا تھا۔ رات میں ذہن نے اس سے کہا تھا کہ وہ لا دیتا ہے، اس نے منع کر دیا تھا۔ ایک تو تمہارے شوہر میں نہ جانے کس بات کا غرور ہے، ناصر نے سی وی مانگی تو تھی، پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو۔ نگینہ اپنے دل کی کھلن نکالنے لگی تھی۔ مریم اپنے ہونٹ کاٹنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی اس بار عید کا بونس ملنے کی بھی چانس نہیں تھے۔ ذہن کی 20 دن کی سیلری اور ساتھ جس پروجیکٹ پر ذہن کام کر رہا تھا وہ کامیاب ٹھہرا تھا، اس کا پروفٹ ملنا تھا۔ وہ کچھ بھی لیے بغیر، کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے آ گیا تھا۔ کچھ تھا تو ذہن احمد کا ٹوٹا دل اور اس کا اپنے رب پر بھروسہ۔ ترجمہ: اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے۔ اے اللہ، میں مایوس نہیں ہوا۔ مایوس تو وہ ہو جس کا رب نہیں۔ اللہ، یہ تیرے نبی ابراہیم علیہ السلام ہے، میں تیرا عام سا بندہ ہوں، میں تھکنے لگا ہوں، مجھے سنبھال لو میرے مولا۔ وہ ذہن احمد جو مریم کے سامنے ہمت سے مسکراتا رہتا تھا، آج اپنے رب کے سامنے اپنے دل کا درد ظاہر کر گیا تھا، جو پہلے سے سب جانتا تھا۔ یا اللہ، مجھے ٹوٹنے سے بچا۔ وہ زیر لب بولتا قرآن کھول گیا تھا، پر جو آیت اس کے سامنے تھی وہ اپنی پیشانی قرآن پر رکھتا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سورۃ التوبہ 40۔ ساری زندگی شکر گزار رہنے والے ذہن احمد کا دل دکھا تھا۔ دل کی تکلیف نے اسے آج ڈلا ہی ڈالا تھا، اور اسے تسلی دی بھی تو کس نے؟ اس بادشاہوں کے بادشاہ نے جو الصمد ہے، جو بے نیاز ہے، جو کرتا ہے، جو جب کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ وہ عالی شان رب اپنے ادنا سے بندے ذہن احمد کو تسلی دے رہا تھا۔ وہ رونے پر آیا تو روتا ہی گیا تھا۔ 2-3 منٹ بعد سر اٹھا کر وہ روتے میں مسکرایا تھا، پھر اس نے شکرانے کے نفل ادا کیے تھے۔ دوپہر میں ذہن نے اسے فون کیا تو بہت خوش تھا۔ مومی، ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور پر کام ملا ہے، مجھے رات 9-10 بج جائیں گے، تم دروازہ بند رکھنا، اپنا خیال رکھنا۔ مزید بتائے بغیر وہ فون رکھ چکا تھا۔ اس کے پاس موبائل بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنا فون اسے دینا چاہا تھا، پر وہ منع کر گیا تھا۔ یار، تمہارے پاس سیل ہونا ضروری ہے، میں کہیں سے بھی تمہیں کال تو کر سکتا ہوں نا۔ اور اب وہ سوچ رہی تھی 9-10 پتہ نہیں کیسی جاب تھی۔ وہ دل میں ہزار وسوسے لیے شکرانے کے نفل پڑھنے لگی تھی۔ رات میں وہ 10 بجے گھر آیا تو تھکن اس کے چہرے پر رقم تھی۔ اللہ نے کرم کیا ہے مومی، 10 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، دوپہر 12 سے رات 10 بجے تک۔ ایک دن کا 1000 ملے گا۔ آج میں نے آدھے دن سے جوائن کیا تو مجھے 500 ملے ہیں۔ وہ اپنی جیب سے 500 کا نوٹ نکالتا اس کے ہاتھ پر رکھ گیا تھا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھے گئی تھی۔ اسی طرح 3 دن ہو گئے تھے اسے۔ وہ نوکری کرتے ہوئے بہت زیادہ تھک جاتا تھا، پر رات کو اس کے کہنے کے باوجود وہ اپنے ٹائم پر تہجد کے لیے اٹھتا تھا۔ مریم، یہ تھوڑے سے دن ہیں، ان کی رحمتیں برکتیں سمیٹ لو۔ یہ ہر سال آئے گا، پر پتہ نہیں اگلے سال ہم ہوں نہ ہوں۔ تمہیں پتہ ہے ہر سال اس بابرکت مہینے میں نہ جانے کتنے لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ میری بس یہی کوشش ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنے والوں میں میرا بھی نام آ جائے۔ اور تم جانتی ہو نا، ذہن احمد کو اس ہاتھ کو تھام کر جنت میں جانا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنی مضبوط ہتھیلی میں لیتا بولا تھا۔ مریم نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ کیا جاب کرتا ہے مریم؟ ذہن اسٹور میں؟ اگلے دن نگینہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ پتہ نہیں، میں نے پوچھا ہی نہیں، اس نے لا علمی کا مظاہرہ کیا۔ شاید
کیشیئر ہوں گے۔ مریم کے اندازے پر نگینہ نے سر ہلایا تھا، کیونکہ اس کو اندازہ بھی یہی تھا۔ چلو اس وقت تم لوگ کیشیئر کو بھی غنیمت جانو، ورنہ تمہارا وہ اونچی ناک والا میاں جتنا اس میں غرور ہے نا، تمہیں اور تمہارے بچے کو سڑک پر ہی لے آتا۔ وہ ہمیشہ کی طرح طنز سے بولی تھی۔ اچھا مجھے ذرا گروسری کرنی ہے، میں تو چلی۔ وہ چلتی بنی تھی، لیکن پھر اسی شام کو اس کی واپسی ہوئی تھی۔ مریم بلا بجھو تو میں کس کو دیکھ کر آ رہی ہوں؟ وہ آنکھوں میں چمک لیے اپنی بے تحاشا آئی ہنسی کو چھپاتی پوچھ رہی تھی۔ کسی سیلیبریٹی سے ملنی ہے کیا نگینہ جی؟ وہ اس کے چہرے اور آنکھوں میں چمک دیکھ کر اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ سیلیبریٹی؟ اڑے ایسا ویسا؟ وہ کہکا لگا کر ہنسی تھی۔ مریم نے نہ سمجھی سے خود بھی ہنستے ہوئے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ مریم زین تمہارا اپنا زین احمد کوئی کیشیئر نہیں بلکہ سیلز مین ہے۔ مریم ساکت وجود لیے وہیں کھڑی تھی۔ قسم سے ایک لمحے کو میں بالکل تمہاری جیسی حالت تھی میری بھی۔ مطلب کیسے میرے ہسبینڈ کو غرور سے کہہ گیا تھا ایک دو جگہ بات چل رہی ہے اور نکلے کیا مصروف سیلز مین۔ اسے پھر ہنسی کا دورہ پڑا تھا جیسے مریم کا دل کیا وہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ رات وہ گھر آیا تھا، حسب عادت اس کا گال چومتا وہ جوتے اتارنے لگا تھا۔ مریم نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا تھا جو اب اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا جو کہ پسینے سے تر تھی۔ کیا موڈ ہے جانی؟ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ مڑے بغیر پوچھ رہا تھا۔ آج شاید پہلی بار وہ چھمپی یا شرمائی نہیں تھی۔ آپ کیا جاب کرتے ہیں اسٹور پر زین؟ وہ خود پر ضبط کرتی پوچھ رہی تھی۔ سیلز مین ہوں، یہ دیکھو میرا کارڈ۔ وہ اس کی حالت پر غور کیے بغیر جیب سے کارڈ نکالتا اس کے گلے میں پہنا گیا تھا۔ مریم کی آنکھیں بڑھ آئی تھیں۔ وہ شرٹ اتار کر تولیہ لیے نہانے جا رہا تھا، ایک دم واش روم کے دروازے پر رکا تھا، پھر پلٹ کر اسے دیکھتا وہ واپس اس کے پاس آیا تھا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ مومی۔ زین نے اس کی ٹھوڈی کو ہاتھ سے تھامے اس کے سر کو اونچا کیا تھا۔ نہ جانے کتنے آنسو نے اس کے رخساروں کو بوسہ دیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح زین احمد نے اپنے ہونٹوں سے اس کے آنسو چنے تھے۔ کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا میری جان۔ وہ بے اختیار اس سے لگی رو دی تھی۔ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کسی کو خود پر اتنا حاوی نہ ہونے دو کہ وہ آپ کا چین سکون برباد کر سکے۔ نگینہ کی باتوں پر دھیان نہیں دیا کرو مومی۔ میں آج پھر کہوں گا، ہم بہت سو سے اچھے ہیں۔ کیا ہوتا اگر وہ یہ 1000 کی نوکری بھی نہ دیتا؟ کسی کے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلانے دیا نا ہمارے رب نے ہمیں؟ وہ اب جھک کر پوچھ رہا تھا۔ مریم نے ہتھیلی سے اپنے آنسو صاف کرتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ مریم وہ کہتا ہے ترجمہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ سورۃ ابراہیم 7۔ تو کیوں نہ ہم ان کے شکر گزار بندے بن جائیں مومی۔ اس نے پھر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ سنو اب تمہارے کپڑے بھی میرے پسینے سے خراب ہو گئے ہیں، کیا خیال ہے؟ وہ ایک آنکھ میچ کر پوچھ رہا تھا۔ وہ ایک دم اس سے الگ ہوئی تھی۔ آپ بہت بے شرم ہوتے جا رہے ہیں زین احمد۔ وہ سرخ چہرے اور دھڑکتے دل کے ساتھ بول کر کمرے سے باہر بھاگی تھی۔ وہ ہنستا ہوا واش روم کی طرف بڑھا تھا اور باہر وہ اپنے گرد اپنے ہی بازوؤں کا حصار باندھے اپنے آپ سے آتی اس کی خوشبو کو اندر اتار رہی تھی۔ آپ کو کیا پتہ ذہن، یہ خوشبو مجھے زندگی بخشتی ہے، وہ زیر لب بولی تھی۔ مومی عشرہ نجات آج سے شروع ہوا۔ دن کتنے جلدی سے گزر رہے ہیں نا۔ مریم نے علی کو کندھے پر ڈالا تھا۔ آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ساری رات بے چین رہا تھا۔ ابھی بھی 3:30 بج رہے تھے، وہ دونوں ہی جاگے تھے اس کی وجہ سے۔ اسے مجھے دو، تم وضو کر رہو۔ زین نے اس کے ہاتھ سے علی کو لیا تھا۔ وہ ماں کو چھوڑنے پر راضی نہیں تھا، اس نے رونا شروع کیا تھا۔ تم جاؤ میں بہلا لوں گا، وہ مریم کے چہرے کو دیکھتا بولا، جہاں نیند تھکن پریشانی دیکھ کر اسے اس پر ترس آیا تھا۔ 2-3 منٹ بعد وہ واپس آئی تو علی اس کے کندھے پر سر رکھے ہوئے تھا۔ وہ نفل پڑھ کر روز کی طرح اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ تب تک زین اسے سلا کر بیڈ پر لٹا آیا تھا۔ اس نے ممنونیت سے زین کو دیکھا تھا۔ اس عشرے کی دعا آتی ہے؟ اس کے سوال پر مریم نے اس بات میں سر ہلایا۔ اللہم اجرنی من النار۔ ترجمہ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دے۔ یہ دعا تو ہمیں ساری زندگی ہر فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 7 بار پڑھنی چاہیے۔ مریم کے کہنے پر زین نے سر ہلایا تھا۔ میں اس دعا کے ساتھ ساتھ ان 10 دنوں میں اس آیت کا ورد رکھتا ہوں اپنے زبان پر۔ ترجمہ اے اللہ عطا فرما ہمیں دنیا میں بلائی اور آخرت میں بلائی اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ سورۃ البقرہ 201۔ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے پڑھی جانے والی دعاؤں میں سے ایک ہے۔ مریم یہ 10 دن اور 10 راتیں بہت ہی بابرکت ہیں، یوں سمجھو بونس ہیں۔ وہ آج پھر اسے بہت سی مفید باتیں بتانے لگا تھا۔ طاق اردو میں اوٹ کو کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے 1 3 5 7 9۔ اسی طرح ایک چھوڑ کر اور یہ آخر کا عشرہ ہے تو اس میں 21 33 25 27 اور 29 ان راتوں میں ہمیں شب قدر ڈھونڈنی ہے۔ سورۃ القدر آتی ہے مومی تمہیں؟ مریم نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور آپ کیا جانیں شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح الامین اس شب میں اپنے رب کی اذان سے تمام
تعین شدہ حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ سورۃ القدر۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک آیت ترجمے سے پڑھتا گیا تھا۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ والی رات شب قدر ہے؟ مریم کے سوال پر مسکرایا تھا۔ بعض لوگ کچھ نشانیاں بتاتے ہیں، پر میں نے کبھی ان نشانیوں کو ڈھونڈنے میں اپنا ٹائم نہیں لگایا۔ وہ ہنسا تھا۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک اور سوال۔ میں آخر کے ان 10 راتوں کی ہر رات کو شب قدر جان کر عبادت کرتا ہوں۔ یہ پوری 10 راتوں میں دل سے عبادت کرتا ہوں۔ وہ اپنی مخصوص خوبصورت مسکراہٹ سے بولا تھا۔ یہ تو بہت ہی پتے کی بات بتائی آپ نے۔ وہ مسکرائی تھی۔ ذہن کو دنیا کا سب سے پیارا وقت یادی رات کا وقت لگنے لگا تھا، جب وہ اس کے پاس زمین پر بیٹھی اس کی باتیں غور سے سنتی تھی۔ مومی، اس رات میں دعاؤں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ پڑھا کرو۔ ترجمہ: اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما۔ تم بھی اس دعا کو کثرت سے پڑھنا ان 10 راتوں میں، خصوصاً طاق راتوں میں، انشاءاللہ۔ مریم نے ہمیشہ کی طرح اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ذہن، عفو اور مغفرت میں کیا فرق ہے؟ اس نے سوال کیا۔ مغفرت یہ ہے کہ اللہ آپ کے گناہ معاف کرے، سزا نہ دے، مگر اعمال نامے میں وہ گناہ بدستور لکھا ہوا رہے گا۔ عفو یہ ہے کہ اللہ آپ کا گناہ معاف کرے اور آپ کے اعمال نامے سے بھی اس کو مٹا دے، گویا کہ گناہ ہوا ہی نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ یہ دعا ان راتوں میں کثرت سے مانگو۔ اب تم اوپر کی دونوں دعائیں سارا دن پڑھتی رہو اور رات میں یہ عفو والی۔ میں ذرا علی کو دیکھ لوں۔ وہ اس کو جواب دیتا اٹھ کر کمرے میں گیا تھا۔ صبح 10:30 بجے تک تو علی سویا جاگا ہی رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے رونا شروع کر کے دونوں کو پریشان کر دیا تھا۔ نہ سو رہا تھا اور نہ کچھ کھا رہا تھا۔ 11:15 بج رہے تھے۔ مومی، تم خالہ کے ساتھ جا کر اسے ڈاکٹر کو دکھا دو۔ وہ اس کے ہاتھ میں 1500 دیتا بولا، لیکن ذہن میں اکیلی کیسے؟ وہ عزت پریشان ہوئی تھی۔ خالہ ہوں گی نا تمہارے ساتھ؟ میں چھٹی نہیں کر سکتا مریم، اگر ذرا سا لیٹ بھی ہوا تو وہ مجھے جاب سے نکال دیں گے، بہت سختی ہے۔ وہ جوتے پہنتے بولا، پھر اس کی پریشان شکل دیکھتا گہرا سانس لیتا اس کے پاس آیا تھا۔ مومی، میں چاہتا ہوں میری مومی ہر طرح کے حالات کا مقابلہ ڈٹ کر کرے۔ وہ اسے بازو کے حلقے میں لیے بولا تھا۔ مریم نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ یہ 1500 ڈاکٹر کی فیس کے بعد باقی پیسوں کی میڈیسن لے لینا، اگر ایک آدھ رہ جائے تو میں کال کروں گا، بتا دینا، میں لے آؤں گا انشاءاللہ۔ وہ علی کے سر کو چومتے آگے بڑھا تھا، لیکن پھر واپس پلٹا تھا۔ وہ چہرے پر ہزار پریشانی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اللہ مالک ہے۔ وہ اس کا بھی سر چومتا اللہ حافظ کہہ کر باہر نکلا تھا۔ مریم کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگا کر کچھ دوائیں دی تھیں۔ سب کچھ ان 1500 میں ہو گیا تھا۔ رات تک اس کی طبیعت سنبھل گئی تھی۔